بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب کالج، کون نہیں جانتا اس کے نام کو۔ یہاں پہ ہی وہ واقعہ ہوا ہے، دلخراش واقعہ، جس کا نام لیتے، جس کو سوچتے بھی دل و زبان کام اٹھتے ہیں۔ لیکن اس پنجاب کالج میں ہونے والے دلخراش واقعے کی کچھ حقیقت اور کچھ باتیں، اور اس بلڈنگ میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا یہ حقیقت ہے یا جسٹ محض ایک افسانہ ہے، تمام ڈیٹیلز انشاءاللہ اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی جان سکیں حکومت نے یا ساری مشینری نے کس طرح کلا بازیاں کھائی ہیں اس پورے انسیڈنٹ میں۔ آغاز کرتا ہوں۔ سلیوٹ ہے میرا ان تمام طلباء کو جنہوں نے اس کیمپین میں حصہ لیا۔ بچوں، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے رگوں میں دوڑتا ہوا خون حلال کا خون ہے اور غیرت مند باپ کا خون ہے۔ یقین کریں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ آپ کے سر پر صحرا سجتا ہے کہ آپ چلے مان لیجئے واقعہ ہوا نہیں ہوا، اس کو سائڈ پہ رکھیں فی الحال، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر واقعہ یہ ہوا ہے، لیکن آپ کی نیت کیا تھی، آپ کی سوچ کیا تھی کہ ہم نے اپنی بہن کو انصاف دلوانا ہے۔ انصاف کی نیت سے آپ سب میدان عمل میں آئے ہیں، تو یہ بات خوش آئند ہے۔ اس سے کم از کم کسی اور کالج کے اندر، کسی اور انسٹیٹیوشن کے اندر، کسی یونیورسٹی، اسکول، کالجز کے اندر کوئی بندہ جرت نہیں کرے گا آپ کے اس پریکٹیکلی جو آپ نے پروف دیا ہے، اس پروف کے بعد اس کا اثر انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک رہے گا کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کے ساتھ حق تلفی، ناانصافی، بدتمیزی ایسے کی جائے گی تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے پریکٹیکلی پروو کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر ابھی یکجہتی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر غیرت ایمانی زندہ ہے۔ انصاف لینے اور مظلوم کی آواز بننا اور مظلوم کے لیے کھڑے ہونا اور مظلوم کو انصاف دلوانے کا جذبہ آج بھی طلباء کے اندر زندہ ہے الحمدللہ۔ لیکن مجھے جہاں پہ کمی فیل ہوئی وہ یہ تھا کہ ان کو لیڈ کرنے والا کوئی لیڈر نظر نہیں آیا سامنے۔ ہوگا، لیکن مجھے جو فیل ہوا اس سارے انسیڈنٹ میں بھی ایک بھائی کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ونگ بنایا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، پورے پاکستان میں ورک کر رہا ہے، اور انہوں نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی ہے۔ میں ان کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں کہ جب ہوائیں مخالف ہوتی ہیں اس حالات میں بھی ببنگ دہل انہوں نے ہر چیز کا اعلان کیا اور الٹیمیٹم بھی شاید دیا کچھ ڈیز کا انہوں نے۔ تو اس طرح کے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور اس طرح کی کیمپینز کو، تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مان لیجئے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، حکومت نے اچھا کیا، صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، سارے ایک پیج پر آگے اسٹوڈنٹس کو غلط ڈکلیئر کر دیا، مان لیجئے وقتی طور پہ ایسا ہی ہے، لیکن کیا سیاست کا یہ حق نہیں بنتا کہ جب ان کے پاس کوئی فریاد لے کے آئے اور ان کی فریاد کو سنا جائے اور ان کو تسلی بخش جواب دیا جائے، ان کو پروف سے ثابت کر دیا جائے کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، ایکچولی ایسا کچھ نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈے سوٹے لے کر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس دن کا یہ انسیڈنٹ ہے، سب سے بڑا پروف ہے سی سی ٹی وی کیمرے۔ آپ اسی ٹائم طلباء کے سامنے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ رکھ دیتے کہ بچوں اس دن پورے دن 24 گھنٹے کی، آپ 24 گھنٹے نہ صحیح، جس ٹائم یہ واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے اسی ٹائم، کالج ٹائم تک کی آپ ریکارڈنگ ان سے شیئر کر دیں کہ بچوں یہ ہے ریکارڈنگ، آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا۔ سارے دن کی اس ریکارڈنگ میں پتہ چل جانا تھا کہ کیا انسیڈنٹ ہوا ہے بیسمنٹ کے اندر۔ آپ نے ریکارڈنگ کیوں نہیں دی؟ پھر آپ نے ابھی تک اس ریکارڈنگ کو فرینزک کے لیے نہیں بھیجا، میڈیا کو پرووائڈ نہیں کی گئی۔ کتنا آسان سلوشن ہے، سارا مسئلہ یہاں پہ دب سکتا تھا، ایک ریکارڈنگ چلا دیتے آپ سارے دن کی۔ آپ نے ریکارڈنگ نہ دی، اس معاملے کو ہینڈل نہ کیا، اٹ مینز کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، اگر تو کچھ نہیں ہوا ریکارڈنگ چلا دیں، میڈیا کو دے دیں، یہ لو جی۔ نہیں دی گئی، اسٹوڈنٹس کو اسی ٹائم دکھا دیتے، بچوں رکے، سی سی ٹی وی اوپن کرتے ہیں، پروجیکٹر پہ لگائیں، دکھائیں کیا ہوا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ ایسا نہ کیا گیا۔
اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے. چلے مان لے زیادتی نہیں کی گئی, مان لو, آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن کوشش کی گئی ہوگی. کوئی نہ کوئی دل خراش واقعہ ہوا ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے نہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ سامنے لایا گیا, نہ کوئی اور پروف اسٹوڈنٹس کے حوالے کیا گیا. جب بھی آپ کے پاس کوئی فریادی آتا ہے, آپ اس کو اپنے دلائل سے, پروف سے انہیں ثابت کریں کہ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے بچوں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سارے معاملات, یہ سارے پروف ہیں. آپ نے ان کے اوپر لاٹھی چارج شروع کر دی. کبھی کوئی وزیر آتا ہے آ کے اظہار یکجہتی کر دیتا ہے, کوئی آ کے کہتا ہے ہوا ہی کچھ نہیں. آپ نے تو اسٹوڈنٹس کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. آپ نے اس تحریک کو خود ہوا دی. آپ کہتے ہیں کہ وکٹم ہے ہی نہیں ہے, بچی ڈھونڈیں, بچی کا گھر ڈھونڈیں, اس کے پیرنٹس کو ڈھونڈیں, ہم ان کے گھر جاتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وکٹم ہے ہی نہیں ہے, تو سیکنڈ ڈے ہی آپ کی جو اے ایس پی شہر بانو صاحبہ ہیں, انہوں نے کن والدین کو لا کے میڈیا کے سامنے ماسک لگا کے کھڑا کر دیا تھا؟ وہ باپ اور وہ چاچو کون تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری بچی گھر میں گر گئی, بیک بون پہ چوٹ آئی, ایکچولی یہ ریزن ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے. تو وہ کیا ڈرامہ تھا؟ مطلب پھر اگر وکٹم نہیں ہے تو وہ کہاں سے ڈھونڈ لیے پھر آپ نے وہ چاچو اور باپ صاحب؟ مطلب یہ کیا سین تھا؟ یہ ڈراپ سین میری سمجھ سے باہر ہے کہ شہر بانو صاحبہ نے, اے ایس پی صاحبہ نے یہ کیا کیا یار؟ وکٹم ہی نہیں ہے, انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں ہے, تو پھر چاچو کہاں سے آگے, باپ کہاں سے آگے؟ اٹ مینس کہ کہانیاں رنگ بدلتی رہیں, معاملات کو ٹیکل صحیح طرح سے نہیں کرنے آیا ان کو, معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا. میڈیا پہ آگے پریس کانفرنس کی جاتی ہے, پھر اس بچی کو کب مائک بند کر دیا جاتا ہے جب وہ بولنے لگتی ہے. تو مطلب واٹ از دس؟ اتنا پریشرائز کر دیا آپ نے. پنجاب گروپ آف کالجز کے چیئرمین میاں عامر محمود صاحب کا دنیا نیوز چینل ان کا, میڈیا سارا, اور بھی ایک دو چینلز ان کے ہیں, تو چیئرمین ہے وہ, تو میڈیا پہ ایسی بات کہاں چلنے دیں گے؟ اور پھر ان کے کوئی رشتہ داریاں بھی ہیں, ہماری سی ایم صاحبہ کے ساتھ کیسے معاملات ہیں. میں کسی کی پرسنل یا ذاتیات پر اٹیک نہیں کر رہا, بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ خدارا اپنے اسٹوڈنٹس کا ساتھ دیجئے, ان کو سیٹسفائی کیجئے, ان کے جذبات کے ساتھ ایسے نہ کھیلیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ایسے بچے اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ جن کے اندر یہ اویئرنیس ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے سامنے آنا ہے. آپ ان پر اس طرح ظلم و ستم کر کے, جی ہم ان کی نوکریاں ختم کر دیں گے, ساری زندگی وہ جاب نہیں کر سکیں گے, باہر نہیں جا سکیں گے, ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, ان کی ڈگریاں کینسل کر دی جائیں گی, یہ ڈرانا دھمکانا, یہ کسی بھی اسٹیٹ کا, یعنی کہ باپ کا کام ایسے نہیں ہوتا کہ بچوں کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا دیں کہ ان کی زندگی کو اجیرن ہی بنا دے. باپ بچوں کے پاس بیٹھ کے انہیں سمجھاتا ہے. ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے, ماں کا کام ہے بچے کے پاس بیٹھے, اسے پیار کرے, اسے سمجھائے, اسے سیٹسفائی کرے, اسے پروف دیں, انہیں کہے کہ بیٹا ایسے نہیں, ایسے ہے, حقائق یہ نہیں, یہ ہے. آپ ان کی ڈگریوں کو, جی ہم ڈگری نہیں دیں گے. آپ کیوں نہیں ڈگری دیں گے ان کو؟ آپ ہم رزلٹ کارڈ نہیں دیں گے, ان کی نوکریاں ختم کر دیں گے, ان کو ویزے نہیں ملیں گے, جاب کے لیے باہر نہیں جائیں گے. آپ اسٹوڈنٹ سے اس قدر خوف زدہ ہیں, اتنے خوف زدہ اسٹوڈنٹس کو. یار اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو آتا ہے آپ نے انہیں سیٹسفائی کرنا ہے. تو کیا آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے بچوں کو سیٹسفائی کرنے کی؟ حد ہوگی. ویسے میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ ہم ان کی ڈگریوں کو نہیں ایشو کریں گے, ویزے بند کر دیں گے. آپ کون ہوتے ہو ویزے بند کرنے والے؟ آپ کے پاس بچے آئے ہیں موومنٹ لے کے, آپ کا کام بنتا ہے کہ ان کو ٹیکل کریں, ان کے پاس بیٹھیں, بٹھائیں. توہین ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے. ان کو بٹھا کے ان سے بات کریں, نہ کہ ڈرا دھمکا کے اس طرح کی ڈرامے بازیاں کر کے آپ بچوں کو اپنے اگینسٹ کر رہے ہو. غلط بات ہے. ینگ جنریشن کو اپنے اگینسٹ مت کریں, یہی ملت و قوم کا سرمایہ ہے, یاد رکھیے گا. میں تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کی کوئی ہوا خدا نہ خواستہ کسی مدرسے سے باہر آئی ہوتی تو پورے پاکستان کا میڈیا اس بات پر ٹل جاتا کہ ہم نے اس کو ثابت کر کے چھوڑنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, کیونکہ وہ مدرسے کا واقعہ تھا. اور کہرام مچا ہوتا پورے میڈیا کے اندر کہ دیکھو جی اس مدرسے میں یہ ہو گیا, وہاں پہ یہ ہے, وہ ہے, مائک لے کے ہر میڈیا وہاں پہنچا ہوتا. لیکن میں نے نہیں دیکھا کسی پنجاب کالج کے باہر میڈیا کی وین کو.
پھر اس واقعہ میں ہمارے آفیسرز ہیں، ہمارے آفیسرز کی ماشاءاللہ سے ان کی جو سوچ ہے اس کی بھی عکاسی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے آگے آئے تو پھر ایک اور واقعہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے۔ مطلب یہ بیان دیتے ہوئے ان لوگوں کی زبان نہیں کانپی؟ مطلب آپ نے دوسروں کو بیگانہ ہی سمجھا نا؟ آپ کی ایجوکیشن آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ انتہائی افسوس ہوا ہے مجھے ان سٹیٹمنٹس کو سن کے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب میں یہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بھی مخاطب ہوں کہ خدا را دوسروں کی بچیوں کی پکچرز لے کے، جنہوں نے پنجاب کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، پکچرز لے کے اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون ریسٹ ان پیس لکھ دیتے ہو اور دیتے ہو جی انصاف چاہیے، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی دوسروں کی بیٹیوں کی پکچرز کو ایسے سریعام کرتے ہوئے؟ جس بندے نے بھی یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ پکچرز بنا کے ڈالی ہیں، میں اس سے یہ پوچھتا ہوں، اگر اللہ معاف کرے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے یہ جملہ بولتے ہوئے، کہ اگر اس کی اپنے گھر میں سے کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوتا، معاف کیجئے گا میرے الفاظ تھوڑے سخت ضرور ہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کیا وہ اپنی بہن کی پکچر کو ایسے لگا سکتا ہے کہ میری بہن کے ساتھ یہ ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بہن کو انصاف دلوائیں؟ کیوں اس طرح کے کام کرتے ہو؟ کیوں آپ دوسروں کی بیٹیوں کی تصویریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈال کے اوپر لکھ کے جھوٹی تصویریں اور جھوٹ لکھ کے ویوز لینے کی خاطر، فالوورز اینڈ سبسکرائبرز لینے کی خاطر یہ کام کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جاؤ آپ لوگ جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ میں ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جس کی تصویریں لگا کے وائرل کی گئیں اور وہ لڑکی گھر میں روتی رہی، اس کے والدین اتنا مسئلہ گھر میں بن گیا ان کے کہ یہ ہوا کیا ہے، کیا واقعہ ہی ہماری بیٹی اس میں ملوث ہے؟ خیال کریں، جس نے بھی اپنے ویوز لینے کی خاطر یہ کام کیا ہے ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کے پکچرز کو فوراً سے ڈیلیٹ کر دیں، آپ نے اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہونا ہے۔ آپ کی ایک غلطی اپنے ویوز لینے کی خاطر ان بچوں کی زندگیوں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، شاید کسی کے مائنڈ میں یہ کوسچن آ رہا ہو کہ بچوں نے توڑ پھوڑ کی ہے تو ان کو کیا سزا نہ دی جاتی؟ توڑ پھوڑ کی نوبت بعد میں آئی ہے، سب سے پہلے پروٹیسٹ کیا گیا کہ ہمیں انصاف چاہیے، آپ کا کام تھا اسی ٹائم ان کو ٹیکل کرتے، معاملات کو ہینڈل کرتے، لیکن نہ کیا گیا۔ پھر آپ نے لاٹھی چارج شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، گرفتاریاں شروع کر دیں، اور جب ایکشن ہوا تو اس کا ری ایکشن بھی آ گیا۔ اس سے ایک چیز کی نصیحت لینی چاہیے حکومت کو اور تمام فورسز کو بھی کہ آپ سب سے پہلے جاتے ہی یہ اپنے ہتھیار استعمال کرنا شروع نہ کریں، پیار سے طریقے سے بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کیا کریں، اس کے بعد باقی سارے معاملات دیکھے جا سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک نیوز اینکر ہیں منصور علی صاحب، میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے ان کو سننا۔ وہ کل کہہ رہے تھے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں، کچھ دن پہلے ان کا میں نے بیان سنا کہ مجھے بتاؤ اس کا گھر کہاں پہ ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں چل کے۔ تو بھئی ابھی بھی ان کے گھر کا نہیں پتہ، آپ کی اے ایس پی صاحبہ نے وہ باپ اور چاچو کو لا کے کھڑا تو کر دیا تھا سامنے، وہی تو ان کا گھر ہے، نہ جائیں ان کے گھر، پتہ کر کے آئیں کیا سین ہے۔ ہاں مطلب چیزوں کو اس قدر پریشرائز کر دیا گیا، اس قدر اپنے ہینڈ اوور کر لیا گیا کہ کوئی بچہ بھی بولنے کے لیے اب تیار نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں بیچارے۔ لیکن ظلم مٹ کر ہی رہے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جس بچی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے گھر والے ضرور ڈرے ہوئے ہیں یا ان کو پریشرائز کیا ہوا ہے، دباؤ ڈال کے ان کو خاموش کروا دیا ہوا ہے۔ اس طرح کا معاملہ کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہوا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی میں اگر بتاؤں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا، اس پر تھوڑی سی بات دوبارہ کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہو، اس نے شور وغیرہ بچایا اور وہ بھاگ گئی، لیکن جو بچے سٹارٹ میں جنہوں نے کہا کہ ایمبولینس آئی ہم نے دیکھی، اب سی سی ٹی وی کیمرے دکھائیں نا، تو بھئی دکھا دو، خدا کے بندو سی سی ٹی وی کیمرے دکھاؤ کہ ایمبولینس گئی ہے یا نہیں گئی، گئی ہے تو کیوں گئی ہے دکھاؤ، یا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دو۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا یہی واحد ایک راستہ ہے، اسی ٹائم اس کی ہارڈ ڈرائیو میں سے ڈیٹا لے کے آن ایئر کر دیتے،
بات ختم ہو جاتی۔ اب تو فرینسنگ کرواؤ، فرینزک والے بھی اور دوسرے سارے، مطلب حکومت کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کرے حکومت فیئر ٹرائل کرے اس چیز کا، حکومت فرینزک کروا کے فیئر اور پبلک کے اور میڈیا کے ہینڈ اوور کر کے اس معاملے کو ختم کرتے، یہی ایک سولوشن نظر آتا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔